بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نے خدا کی مدد سے ایک پروگرام طے کیا ہے کہ مولانا وحید الدین خان صاحب لائف اینڈ ورکس۔ مولانا وحید الدین خان میرے فادر ہیں، ان کو میں نے بہت ہی کلوزلی دیکھا ہے، آبزرو کیا ہے۔ ان کی کتابیں میں نے انگلش میں ٹرانسلیشن بھی کیے ہیں۔ ان کے مشن سے، جو اسلام اینڈ پیس جو ان کا مشن ہے، اس سے میں بہت ہی کلوزلی وابستہ رہی ہوں۔ تو مولانا صاحب کی پوری زندگی خدا کی ڈسکوری، خدا کی معرفت اور خدا کے پیغام کو ساری دنیا میں پہنچانا، یہی ان کی زندگی ہے، یہی ان کا مشن ہے۔ تو اسی میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے مشن میں بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور اس مشن کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ساری دنیا میں اسلام کا پیغام امن پہنچایا جائے، اسلامی دعوت لوگوں کو پہنچائی جائے، اسی کی ایک کڑی ہے جو آج ہم نے شروع کیا ہے۔ تو مولانا کی لائف اینڈ ورکس پر بعد میں اور ڈیٹیل میں بتائیں گے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں مولانا کی فیملی سے۔ تو مولانا کی فیملی جو ہے وہ افغانستان سے تعلق رکھتی ہے۔ مولانا کے جد امجد حسن خان افغانستان سے کے علاقہ جو ہے سوات اسٹیٹ قدیم افغانستان میں چترال میں واقع تھی، تو وہاں سے آئے تھے۔ تو حسن خان کے ایک بھائی تھے یوسف خان، تو ان سے کچھ نزاع پیدا ہو گئی، تو انہوں نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اصل میں اس زمانے میں ایسا تھا کہ مہمجو افراد افغانستان کے ہندوستان آیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ہندوستان کا راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ایک گھوڑا لیا اور قدیم رواج کے مطابق تلوار ایک لی، کیونکہ اس زمانے میں آدمی کو اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کرنا پڑتا تھا، راستے محفوظ نہیں تھے، اور کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور چل پڑے ہندوستان کی طرف۔ تو چلتے چلتے وہ دن کو چلتے اور رات کو آرام کرتے۔ تو اصل میں اس زمانے میں ایک جونپور میں ایک پٹھان ڈائنیسٹی تھی، پٹھان خاندان کی حکومت تھی۔ تقریباً 80 سال تک یہ حکومت باقی رہی۔ تو حسن خان جس زمانے میں آئے، اسی زمانے میں کافی افغانستان سے کافی لوگ یہاں آتے تھے۔ وہ بھی حسن شرقی، سلطان حسین خان شرقی کے دربار میں آ رہے تھے۔ تو ابھی وہ جونپور پہنچے تھے کہ راستے میں کھیتا سرائے کے قریب رات ہو گئی، تو ان کو وہاں پر رات کو ٹھہرنا پڑا۔ تو وہ ایک گاؤں تھا اور بہت ہی گھنا جنگل تھا وہاں پر، جس کو ارنی کا جنگل کہتے تھے۔ تو بہت گھنا جنگل تھا۔ تو جب گاؤں میں وہ آرام کرنے کے لیے انہوں نے اترے اپنے گھوڑے سے، تو گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں پر شیر آتا ہے، یہ جگہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور گھوڑے کی اسمیل سونگھے گا تو شیر آئے گا۔ لیکن چونکہ افغانستان کے لوگ بہت بہادر ہوتے تھے، انہیں کچھ وہاں پر لیٹ گئے۔ تو ولیجرز نے بتایا تھا، شیر آ گیا اور گھوڑے پر حملہ آور ہوا۔ تو یہ جو شور ہوا تو حسن خان جاگ گئے، اور انہوں نے فوراً تلوار ہاتھ میں لی اور بہت ہی قوت کے ساتھ حملہ کر دیا شیر پر، اور شیر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اب یہ خبر بالکل لائک وائلڈ فائر پھیل گئی اور راجہ تک پہنچی۔ تو سلطان حسین خان شرقی جو وہاں کے راجہ تھے، یہ جونپور کا علاقہ، اس میں اودھ اور گنگا کا دوآبہ شامل تھا اس حکومت کے انڈر میں۔ تو انہوں نے بلایا، وہ شاہی دربار میں وہ پہنچے۔ تو جو ارنی کا جنگل ہے وہ پورا ان کو انعام کے طور پر دے دیا گیا، اور ان کو کئی گاؤں جاگیر عطا ہوئے۔ پھر وہ لوگ وہیں رہنے لگے۔ یہ لوگ بہت زیادہ شرافت اور بلند حوصلگی اور بہادری کے لیے بہت مشہور تھے۔ تو اسی خاندان میں بعد میں لوگوں نے فوج میں کئی لوگ بھرتی ہو گئے، اور انہوں نے اس میں سے ایک منور علی خان تھے جو برٹش فوج میں داخل ہوئے، اور ایک
پیر علی خان تھے جو سرکار اودھ میں داخل ہوئے. تو اس طریقے سے یہ لوگ وہیں بس گئے اور وہاں پر کافی دنوں تک رہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اور یہ لوگ جو ہیں بعد میں، اس وقت یہ لوگ فوج کی ملازمت انہوں نے کی، لیکن بعد میں جب جنگ آزادی کا تحریک بہت زیادہ بڑھ گئی تو ان کی جو جذبہ غیرت تھا وہ جاگا اور انہوں نے برٹش فوج سے الگ ہو گئے، ملازمت چھوڑ دی اور جنگ آزادی میں شریک ہو گئے. اور اسی زمانے میں ایک بہت ہی مشہور باغی تھا کنور سنگھ آف بہار، تو اس نے بھی اسی خانوادے میں پناہ لی تھی. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے حسن خان کے ایک بیٹے تھے ضیاء الدین خان. تو ضیاء الدین خان کی شادی جو ہوئی وہ اعظم گڑھ کے ایک بڈھریا گاؤں میں ہوئی تھی. وہاں پر ایک خیر علی خان نام کے رئیس رہتے تھے. ان کے 4 بیٹے تھے اور ایک بیٹی. تو بیٹی کا نام نصیبہ خانم تھا. تو نصیبہ خانم سے ان کی شادی ہوئی تھی. تو وہ جب گئیں اپنے سسرال تو وہاں پر ان خواتین سے ان کی نباہ نہ ہو سکا تو وہ واپس اپنے میکے چلی آئیں. لیکن میکے میں وہ اپنے گھر نہیں گئیں کیونکہ تھوڑا بہت ہی پٹھان لوگ بہت خوددار بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے باہر ہی ایک ٹینٹ لگا کر وہاں رہنے لگیں. اس کے بعد ان کے شوہر بھی وہاں آ گئے اور انہوں نے، چونکہ یہ لوگ اس زمانے میں فارسی وغیرہ سب چلتی تھی دفتروں میں، تو انہوں نے اعظم گڑھ کے کورٹ میں، اعظم گڑھ کی عدالت میں انہوں نے مختاری کا کام شروع کر دیا. پھر انہوں نے کئی گاؤں خریدے، ایک گاؤں نوادہ، پھول پور، کئی گاؤں انہوں نے خریدے اور وہاں پر وہیں بس گئے. ان کے بیٹے امانت اللہ خان جو ہیں انہوں نے وہاں پر، انگریز اس زمانے میں اس کا کام کرتے تھے، نیل گودام ان کے ہوتے تھے. تو ایک نیل گودام جو ہے انگریزوں نے وہاں پر قائم کیا تھا نوادہ میں. تو اس کے انچارج یہ ہوئے امانت اللہ خان. تو پھر اس کے بعد یہ لوگ وہیں بس ہی گئے اور وہاں پر اس کے بعد جو ہے کہ جو امانت اللہ خان کے جو بیٹے تھے جو مولانا وحید الدین خان سے تھے، فرید الدین خان. تو جو فرید الدین خان جو ہیں وہ پوری زمینداری کے انچارج تھے، لیکن بہت ہی نیک نفس اور سیلف لیس انسان تھے، بے انتہا سیلف لیس، اور بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے. تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اس پورے ایریا میں بہت ہی اچھا ماحول تھا. وہاں کوئی فرقہ وارانہ نفرت نہیں تھی، سب ہندو مسلمان مل جل کر رہتے تھے. بہت زیادہ وہ مسلمانوں میں اور ہندو دونوں میں بہت مقبول تھے. کوئی بھی جھگڑا ہوتا تھا تو انہی کے پاس لوگ آتے تھے جھگڑا چکانے کے لیے. تو کئی بار ایسا ہوا کہ 2 ہریجن آئے اور دن بھر وہ جھگڑا کر رہے تھے. تو فائنلی وہ آئے فرید الدین خان کے پاس کہ اس جھگڑے کا حل ڈھونڈنے کے لیے. تو انہوں نے کہا تم لوگ جب دن بھر جھگڑا کرتے رہے ہو تو تم لوگ کیسے، تمہارے درمیان کیسے بات چیت ہوگی. تو ان کو کھانے پینے کا سامان دیا اور انہوں نے پکایا کھایا دونوں نے. کھانے پینے کے بعد وہ خود ہی نارمل ہو گئے، تو جھگڑا چکانے کی کوئی نوبت ہی نہیں آئی. باقی اور لوگوں کی وہ مدد کرتے رہتے، خاموشی سے مدد کرتے. کسی کی شادی ہو رہی ہے تو کہتے کہ فلاں پیڑ سے تم لکڑی لے لینا ضرورت کے لیے. کسی کا گھر بن رہا ہے تو اس کی مدد کرتے. کسی کی اور ضرورت پڑتی غلے کی تو کہتے کہ تم لوگ وہاں سے جا کے جو بھی دال چاول آٹا جو بھی لینا ہو سب وہاں سے غلہ لے لو. اس طریقے سے وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے بہت ہی خاموشی سے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بارات ہندوؤں کی جا رہی تھی، رات ہو گئی. اب وہ تو زمانہ ایسا تھا نہیں لائٹ وغیرہ کا. تو انہوں نے کہا اب رات کو کہاں جا رہے ہو، تم لوگ یہیں ٹھہر جاؤ. پھر ان کے کھانے کا پینے کا
सोने का सारा इंतज़ाम उन्होंने किया। फिर सुबह को वो लोग जो है वहाँ गए, अपने सफ़र पर रवाना हुए। फिर उसके बाद जो ज़मींदारी, और जो लोग जानते हैं 1947 से पहले कि ज़मींदारी और मुकदमाबाजी दोनों बिल्कुल साथ साथ थे। ज़मीन के ऊपर बहुत मुकदमे चलते थे, लेकिन हमारे ख़ानदान में कभी भी कोई मुकदमा लेकर के कोर्ट नहीं गया। एज प्लेंटिफ खाली कोर्ट में गए, लेकिन एज डिफेंडर कोर्ट में कभी नहीं गए। बहुत बड़े बड़े मसाइल पेश आए। एक बार एक कोयरी था, कोयरी उसको कहते हैं जो ये साग सब्जी उगाते हैं। तो एक कोयरी था, उसने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। तो उसके जब ज़मीन वापस ली गई तो उसने इंतकाम के तौर पर ऐसा किया कि उसका बाप बहुत बूढ़ा हो गया था और मरने का करीब था, तो उसने उसको मार दिया। और मार के कहा कि ये इन लोगों ने मारा है, हमारे दादा फरीदुद्दीन खां और चचा दादा के भाई रशीदुद्दीन खां, दोनों के ऊपर उसने मुकदमा दायर कर दिया। तो मालूम नहीं कैसे अल्लाह की मदद हुई कि फरीदुद्दीन खां तो छूट गए, बरी हो गए, लेकिन रशीदुद्दीन खां जेल में गए और कुछ मालूम नहीं कैसे वहीं उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन जो मुझे बहुत अजीब बात लगती है कि उस एरिया का सबसे बड़ा ज़मींदार, और कैसे उसने कभी बदला लेने का सोचा भी नहीं। पूरे ज़माने में हम ये देखते हैं कि कभी किसी ने किसी से कोई बदला नहीं लिया। एक आदमी उनका अपना फ़र्द जेल में जाता है, वहाँ मर जाता है, तो कोयरी की कोई हैसियत नहीं होती ज़मींदार के मुकाबले में, और फिर भी उससे कोई बदला नहीं लिया। तो ये सारी जो विरासत में मिली मौलाना को, तो उसकी वजह से उनका जो सोच इतना ज़्यादा पॉजिटिव बनी। इसी तरीके से हमारी दादी जो ज़ैबुन्निसा थी, उनका जब बाद में ज़िक्र आएगा कि उन्होंने भी कभी किसी से कोई बदला लेने की बात सोची ही नहीं, कभी मुकदमे की बात, कि ज़मींदारी में ये सब बहुत ज़्यादा होता है, लोग एक दूसरे की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, तो फिर ये लोग बस ज़्यादातर कोर्ट में ही सारे केसेस लेकर जाते हैं। तो ये सब नहीं हुआ हमारे ख़ानदान में। तभी आज ऐसा है कि मौलाना से हम लोग कोई भी नेगेटिव बात नहीं कर पाते। नेगेटिव बात करते ही हमको खुद ही डांट पड़ती है कि तुम लोग क्यों इतना नेगेटिवली बातों को लेते हो। कोई भी बात में नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, हर वक्त पॉजिटिव होना चाहिए इंसान को। बताते हैं मौलाना कि तभी फरिश्ते हमारे साथ होते हैं। जहाँ हम नेगेटिव होते हैं फरिश्ते चले जाते हैं। और एक बार एक बता रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू बकर बैठे हुए थे। कोई आदमी आया और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहने लगा, गाली वाली देने लगा। तो हज़रत अबू बकर कुछ नहीं बोले, बहुत देर तक कुछ नहीं बोले। तो रसूलुल्लाह वहाँ बैठे रहे, लेकिन जैसे ही हज़रत अबू बकर ने उसको जवाब देना शुरू किया, वैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर वहाँ से चले गए। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि जब वो गाली दे रहा था, बुरा भला कह रहा था, तब तो आप कुछ बैठे हुए थे, जैसे मैंने जवाब देना शुरू किया वैसे आप वहाँ से चले गए। तो आपने कहा कि जब तुम चुप थे तो फरिश्ता तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, और जब तुम जवाब देने लगे तो फरिश्ता चला गया, तो फिर मैं भी उठ गया। तो ये माहौल था हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ नेगेटिविटी नहीं थी, कोई किसी के ख़िलाफ़ कोई कुछ काम नहीं करता था। जहाँ तक होता था लोग एक दूसरे की मदद करते थे। तो उस ज़माने में चूँकि यही सब फ़ारसी वगैरह चलती थी, वही लोगों की तालीम वही होती थी। लेकिन बाद में हमारे यहाँ जदीद तालीम आई इकबाल अहमद सुहैल से। इकबाल अहमद सुहैल मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब के कज़िन थे, सीनियर कज़िन थे। तो उन्होंने पहली बार वो जाके उन्होंने बनारस से मैट्रिक पास किया, उसके बाद वो अलीगढ़ गए, वहाँ से MA LLB किया। उनके उस्ताद थे शिबली नोमानी। तो इस तरीके से उनकी बहुत ज़्यादा ज़हीन इंसान थे वो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तालीम से वहाँ फ़ायदा उठाया। वहाँ उस वक्त बहुत बड़े बड़े उस्ताद प्रोफेसर्स थे। प्रोफेसर आर्नल्ड भी उस वक्त वहाँ पर पढ़ा रहे थे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में।
تو انہوں نے وہاں سے پوری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ واپس آئے، تو ان کی وجہ سے ہمارے خاندان میں جدید تعلیم کا رواج ہوا۔ تو اقبال احمد سہیل کی بیٹی مسلمہ خانم، انہوں نے ڈبل ایم اے کیا۔ حالانکہ یہ بڑھریا جو ہے اتنا ریموٹ ولیج تھا کہ وہاں کچھ بھی فیسلٹیز نہیں تھیں، سڑک بھی نہیں تھی، اور کیا ہوتا وہاں پر۔ تو وہاں پر انہوں نے اقبال احمد سہیل کی وجہ سے تعلیم کا رواج ہوا، جدید تعلیم کا، اور مسلمہ خانم نے ڈبل ایم اے کیا۔ پھر مراد آباد میں ایک انٹر کالج میں وہ پرنسپل ہوئیں، وہاں پر جا کے ہمارے خاندان کی تمام لڑکیوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ تو اس کے بعد ہم دوبارہ اب اگلے سیشن میں ہم مولانا کے بارے میں کچھ بتائیں گے۔ یہ پہلے ہم نے سوچا کہ پہلے فیملی کے بارے میں بتا دیں، اس کے بعد اب مولانا کے بارے میں نیکسٹ سیشن ہوگا انشاءاللہ۔ ثانیہ اسنان خان لکھتے ہیں، This is great to listen to Farida Khanum speak on the life of Maulana Wahiduddin Khan. This will be great inspiration for people inshallah. محمد زاہد انصاری لکھتے ہیں، I was waiting for long to know about Maulana's life and works because there is no biography of Maulana, so it's very helpful for me. Thanks for sharing. تو میں نے مولانا کی بہت ساری کتابوں کے ترجمے بھی کیے ہیں، اور مولانا کی بایوگرافی پر بھی کام شروع ہو گیا ہے، تقریباً اب ختم ہی ہونے والا ہے انگلش میں۔ زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا ہے کہ بہت خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کے مولانا صاحب کی لائف اینڈ ورکس کے بارے میں پروگرام ہوگا۔ کسی نے پوچھا ہے Have you ever been in your ancestral house in سوات؟ نہیں، ہم لوگ کبھی بھی سوات نہیں گئے، بہت شوق تھا سوات جانے کا، لیکن میں افغانستان تو گئی ہوں، کابل گئی ہوں، سوات نہیں گئی ہوں۔ کسی نے پوچھا ہے کہ I have joined late so from where I can listen from the beginning، تو یہ تو ہمارا لنک ہوگا، اسی لنک سے آپ دیکھ لیں گے۔ جو اعظم گڑھ میں بڑھریا میں جو ہم لوگوں کی جائیداد تھی، تو چونکہ اب کوئی گاؤں میں رہتا نہیں، تو مولانا نے یہ مشورہ دیا، ہمارے کزن شکیل بھائی جو دبئی میں رہتے تھے، ان کو مشورہ دیا کہ یہ بیکار میں سب جائیداد پڑی ہوئی ہے، استعمال بھی نہیں کوئی ہو رہا ہے، کوئی وہاں رہتا نہیں، سب گھر بند پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت شاندار اسکول وہاں کھولا ہے، ضیاء الدین میموریل اسکول کے نام سے، وہ ہائر سیکنڈری اسکول ہے، اور بہت اچھا وہاں پر ڈسٹرکٹ کا شاید دوسرا سب سے اچھا اسکول ہے وہاں کا، انگلش میڈیم اسکول ہے۔ نغمہ صدیقی لکھتی ہیں I understood that مولانا وحید الدین خان and your family is very unique and peaceful. May God accept your efforts. نغمہ صدیقی۔ خواجہ کلیم الدین لکھتے ہیں listening to Maulana's life and his works, none other than his daughter is great. I shall be waiting for every session impatiently. مجھے ابھی تک یاد آتا ہے کہ جب میں تقریباً شاید 6 سال کی تھی، تو مولانا مجھے چھت کے اوپر لے جاتے اور مجھے تارے ستارے وغیرہ دکھاتے، اس کے بارے میں بتاتے۔ تو مجھے لگتا ہے اسی سے میرے اندر پڑھائی کا شوق ڈیولپ ہوا، کیونکہ ہم لوگ تو ایک گاؤں میں رہتے تھے، وہاں تو کوئی اسکول بھی نہیں تھا، تو پڑھائی کا شوق کہاں سے ڈیولپ ہوا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے جو بہت ساری باتیں اب یاد بھی نہیں ہوں گی کہ ہمیں ایسی باتیں بتایا کرتے تھے جس سے ہمارے اندر شوق پیدا ہوا۔ اس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ I have a personal question to ask مولانا صاحب, where can I send that question for مولانا؟ آپ کوشچن اس پر پوچھیں info@cpsglobal.org۔ سید حامد صاحب نے سجاد حامد صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، بیسڈ اپان دا کرنٹ سینیریو
in the whole world and particularly in India. What advice you have for Muslim youth of India? اب सबसे पहला काम तो एजुकेशन हासिल करना है, जैसा कि मौलाना बताते हैं। एजुकेशन पर मौलाना बहुत ज़ोर देते हैं। सबसे पहले वो तालीम हासिल करें, उसके बाद जितना भी मौका मिले वो दीन का काम करें, दावत का काम करें, खुदा की मार्फत हासिल करने के लिए। अब जो भी उनके पास फाजिल टाइम रहता है, जिसको मौलाना कहते हैं 1 man 2 मिशन, तो अपना काम भी करना है, दुनिया के ज़रूरी काम जो होते हैं वो तो करना ही है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसको दीन की राह में ख़र्च करें। सबसे बड़ा काम जो है वो खुदा की मार्फत हासिल करना है। माया सादिया सिद्दीकी कह रही हैं, अस्सलाम वालेकुम, बड़ी खुशी हो रही है आपको देखकर और बातें सुनकर। मैं मौलाना साहब को बाबा कहती हूँ, वो तो हमें नहीं जानते मगर हम उनकी बहुत अक़ीदत करते हैं। उनसे दुआ के लिए कहिए और उनको सलाम कहिए।